والصلاة والسلام علی رسول الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام الآخر وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ قریب الاختتام ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری رات کو رمضان سے ایک دن قبل جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان کے مہینے کے فضائل اور اس کی برکتوں کا تذکرہ کیا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا آغاز رحمت، جس کا وسط مغفرت اور جس کا اختتام نار جہنم سے آزادی۔ یعنی آپ نے 3 عشروں کا یا 3 حصوں کا تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا آغاز جو ہے رحمت ہے، اس کا وسط مغفرت ہے، اور اس کا جو اختتام ہے یا آخری حصہ ہے وہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی ہے۔ تو گویا ہم جس عشرے کے اندر ہیں، جن 10 دنوں کے اندر موجود ہیں، وہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور ظاہر احادیث کے اندر استغفار کے حوالے سے کئی اذکار بیان کیے گئے ہیں کہ جس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یقیناً ہم سب اس کا اہتمام بھی کر رہے ہوں گے کہ اس عشرے میں خاص طور پر، ویسے تو کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے۔ ظاہر بات ہے اگر میں اور آپ انسان ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری نظر نہ بہکے، ہمارے قدم نہ پھسلیں، ہمارے دل کے اندر کسی غلط کام کی آرزو نہ پیدا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو کہ جو قیامت تک کے لیے انسان کا دشمن ہے، اس کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ انسان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے آئے گا۔ تو گویا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت یا معافی یا استغفار طلب نہ کرنا پڑے، لیکن یہ ماہ مبارک تو اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا وسط مغفرت ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس استغفار کی کیفیت کو دگنا کر دیں، 3 گنا کر دیں، 4 گنا کر دیں، اس سے بھی زیادہ کر دیں، تاکہ کیا ہے؟ استغفار ہے کیا؟ اگر آپ انسان کے وجود کے اوپر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر، اللہ کی فطرت نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں کہ انسان وہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ان چیزوں سے گھیر دیا کہ جو انسان کے نفس کو مرغوب ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی کئی آیتیں ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے انسان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ پھر اس میں تذکرہ کیا گیا عورتیں ہیں، اولاد ہے، اور جانور ہے، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، اور مویشی ہیں، اور زمینیں ہیں۔ انسان لپکتا ہے، اور ظاہر یہ اس کی فطرت میں کمزوریاں ہیں۔ پھر میں نے جو پہلے آپ کی خدمت میں بات کی ہے کہ وہ شیطان کے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے مکر کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن انسان ہے، اس کی فطرت میں کمزوری، تو کیا کیا جائے؟ کہ کیا ہم اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیں کہ نہیں، ہم سے گناہوں سے ہم نہیں بچ پا رہے، شیطان بڑا طاقتور ہے اور ہم سے گناہ پر گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ادارہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست ایسا کیا ہے کہ جس سے انسان کی امید ختم نہیں ہوتی، نہیں ختم ہوتی، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اتنا
اتنی جو ہے کہ وافر جو ہے کہ بشارتیں دے دی ہیں کہ پھر انسان کی امید بن جاتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ یہ شیطان مجھ پر غالب آ جاتا ہے، مجھے بہکا کے لے جاتا ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلطی ہے۔ مثال کے طور پر غیبت ہے۔ اب غیبت جو ہے کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیر موجودگی کے اندر، یہ اس میں انسان کو مزہ آتا ہے، لیکن ہو گیا انسان سے کیا ہو۔ اسی طریقے سے انسان کی نظر ہے، آپ نے فرمایا کہ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ہم جس دور میں موجود ہیں وہ تو اس کا موبائل کا دور ہے کہ جس میں آپ ہیں یا آپ کا رب ہے، اور تو کوئی درمیان میں وسیلہ ہی کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ خَائِنَاتُ الْأَعْيُنِ، اور وہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو آنکھوں کے کونے جو خیانتیں کرتے ہیں نا، کہ ہم جو ہے دوسروں پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے کہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری گرفت اس کے اوپر ہی موجود ہے۔ اب کیا کریں؟ اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیں، یا اس گناہوں کی دلدل کے اندر اپنے آپ کو پھنساتے چلے جائیں، یا اس ایک حدیث کے مطابق کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا، نقطہ، جس طرح آپ پین سے لکھتے ہیں نا تو پین کا نقطہ ہے، وہ دھبا لگ جاتا ہے، لیکن انسان استغفار کرتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان یا تو استغفار نہیں کرتا یا گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ دھبا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ کے اندر لے جائے، اور اس کیفیت کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کیفیت کو کہا جاتا ہے ران۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَكَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، تمہارے دل تو جو ہے کہ وہ سیاہ ہو گئے ہیں جو تم کرتے رہے ہو، اس لیے کہ یا وہ استغفار نہیں کرتا جس کی ہم بات کریں گے آگے چل کر، اور یا وہ گناہ پر گناہ کرتا چلے جاتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی چیز ہوگی نا۔ لیکن اگر اس کو یہ خیال آ گیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، شیطان میرے پر غالب آ گیا ہے، اللہ کی رحمت سے میں وقتی طور پر محروم ہو گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً لوٹ پلٹتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ایک اور بات سنیے، حدیث میں ہے کہ کوئی زانی، شرابی، چور حالت ایمان میں ایسا نہیں کرتا، یعنی گویا کہ وہ مومن ہوتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، یعنی گناہ کرتے ہوئے انسان کے دل سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا وہ تو مومن پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوا ہے، یعنی جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، جب کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے وجود سے باہر نکل جاتا ہے، اور کیسے واپس آتا ہے؟ جب وہ استغفار کر لیتا ہے، وہ ایمان گویا کہ واپس جو ہے، جس طرح مقناطیس جو ہے وہ ایک دم لوہے کو کھینچ لیتا ہے، تو استغفار مقناطیس ہے، استغفار مقناطیس ہے کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو وہ ایمان جو معلق ہو جاتا ہے انسان کے وجود سے نکل جاتا ہے، وہ واپس اس کے دل کے اندر جو ہے کہ وہ واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں کہا گیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیے اس جملے کو آپ دوبارہ پڑھیے، اس جملے کو آپ دوبارہ سنیے کہ گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں یا اپنے پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن آپ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، تو گویا اللہ تعالیٰ کا بندوں سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم گناہ نہ کرو، اس لیے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کر دی۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن سے گناہوں کا صدور ہی کوئی نہیں ہے، وہ نوری مخلوق ہیں، لیکن اللہ کا انسانوں سے مطالبہ نہیں کہ گناہ نہ کریں، بلکہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ بندے خدا فراموش نہ بنے۔ خدا فراموش کا مطلب ہے اللہ کو بھولے بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ یہ نا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ ولا تکونوا کالذین
نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہم نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یہ ہے مطالبہ۔ یہ سورہ حشر کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو استغفار کیا ہے؟ استغفار اللہ کو یاد رکھنے کی کیفیت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی کیفیت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں وہ خطا کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جتنا بھی بنی آدم ہے ٹوٹلی کل مخلوق جو ہے وہ خطا کرنے والی ہے، اور سب سے بہتر خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اچھا ایک آیت سن لیجئے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ تمہاری قرآن مجید کے اندر پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ آپ بھی یاد کر لیجئے، یہ بھی یاد کریں اپنے پاس۔ اس نے کہا جی مجھے جو قرآن مجید میں سب سے پسندیدہ آیت ہے نا پتہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا وہ آیت یہ ہے کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، قرآن میں ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس نے کہا یہ کیوں پسندیدہ آیت ہے؟ کیوں آپ کو قرآن مجید میں تو بڑی سے بڑی آیتیں موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں آیت الکرسی بھی ہے، قرآن مجید کے اندر اور نہ جانے اسم اعظم کی طرح کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ تو کہا کہ یہ آیت تمہیں کیوں پسند ہے؟ اس نے کہا یہ آیت مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں کو کیا کہہ کر پکار رہا ہے؟ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، یعنی بندے نے گناہ کیا ہے، وہ لڑکھڑا گیا ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ گیا ہے، اس نے اپنی نفس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے کوئی ظلم برپا کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے میرے بندے۔ اس نے کہا اس میں اس لیے مجھے پسند ہے کہ اللہ گناہ گار کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے۔ تو حضرات گرامی یہ جو توبہ اور استغفار ہے یہ وہ دوسرے اشیاء کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، غفور، غافر، غفار۔ ان تینوں ناموں کے اندر کیا ہے؟ یہ تذکرہ، یہ معافی کو قبول کرنے کا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آنا۔ مغفرت کیا ہے؟ اللہ سے گناہوں کی پردہ پوشی کی درخواست کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو، یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو عربی میں غفر آیا ہے، غین فیرے، جس سے مغفرت نکلا ہے، جس سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا کہ اس کے عیب چھپ جائیں۔ آپ کسی چیز کے اوپر چادر ڈال دیتے، نظر نہیں آتا نا نیچے کیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کوئی صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم جو ہے کہ وہ سارا جتنا کوڑا ہے وہ کونے میں کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی ٹائم ہمارے پاس اس کوڑے کو اٹھانے کا نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی پلاسٹک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نظر نہ آئے، اس کے آگے کوئی گملے شملے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو ایسے ڈھانپ دینا کہ اس کے عیوب اور اس کا نقص جو ہے کہ چھپ جائے، اس کو کہتے ہیں غفر، غین فیرے، غفرا یغفر و غفران۔ تو گویا جب انسان اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ دوسروں کو نہ اس کا نقص نظر آتا ہے نہ اس کا عیب نظر آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس اللہ سے کیوں نہ محبت کی جائے، اس کو کیوں نہ یاد کیا جائے، اس سے کیوں مایوس ہوا جائے، اس سے کیوں لا تعلق رہا جائے کہ جو بندوں کی اتنی باریکی کے ساتھ جو کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے یعنی غیر معمولی بشارت ہے اس آیت کے اندر کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو میں تو تم معاف کر دوں گا، تم تو میرے بندے ہو، تم بس پلٹو میری طرف پلٹو، میں تم معاف کر دوں گا۔ اس لیے گناہ جو ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک شیطان جو ہے اس کو آزاد چھوڑا ہے قیامت تک کے لیے، یہ آسان نہیں ہے، غیر معمولی طاقت والا شیطان ہے جو نظر نہیں آتا، کبھی وہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، کبھی وہ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ ہمارے بیوی بچوں کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ ہمارے نظام کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ ہماری تنہائی کے اندر ہوتا ہے، کبھی ہماری اجتماعیت کے اندر ہوتا ہے۔
حتیٰ کہ کبھی وہ ہماری عبادت کے اندر ہوتا ہے اور کبھی وہ ہماری دکانداری اور ہماری معیشت کے اندر ہوتا ہے. مجھے بتائیے نا, یعنی شیطان تو کتنا خوفناک ہے کہ وہ تو آپ کی عبادت میں گھس جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ذرا لوگوں کو بتاؤ کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوا ہوں. آتا ہے نا شیطان, یہ اندر آتا ہے, دل میں آتا ہے. ذرا دائیں بائیں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں پہلی صف میں آ گیا ہوں, اور لوگوں کو پتہ لگے کہ میں باجماعت نماز پڑھ رہا ہوں. محلے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں, پتہ ہونا چاہیے ان کو. اور وہ جو ہے کہ کھجوریں تقسیم اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ حاجی صاحب جو ہے کہ عمرے سے واپس آ گئے, پتہ لگے ان کو جو ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ کر لیا ہے. تو وہ شیطان اتنا طاقتور ہے کہ جو آپ کی عبادتوں میں گھس جاتا ہے, وہ ان بیوی بچوں میں آ جاتا ہے کہ جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا, گھر کی بات تو کسی کو نہیں پتہ ہوتی, لیکن وہ وہاں آ جاتا ہے اور وہاں ان کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ میں نے اپنے بندوں کو اگر اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, اور میں نے بندوں کو بھی بتا دیا اور شیطان کو بھی بتا دیا. یعنی اللہ نے اپنے منصوبے کو چھپایا نہیں ہے. امتحان لینے والے نے یہ نہیں بتایا کہ پیپر کیا ہے اور کیسے ہوگا اور ممتحن کون ہے, سب پتہ ہے. اس نے بتایا کہ فرشتے موجود ہیں جو تمہاری حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں, یہ بھی بتا دیا. یہ بھی بتا دیا کہ پرچہ کیا ہے, یہ بھی بتا دیا کہ تم سے پوچھا کیا جائے گا, جوانی کن کاموں میں گزاری, عمر کن کاموں میں بسر کی ہے, علم جو ہے کہ جو حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا, جو مال تھا وہ کمایا کیسے, کیسے خرچ کیا, یہ پیپر بھی آپ کو بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں چھپائی, اس نے شیطان کا بھی بتا دیا ہے, لیکن وہ بندوں پر مہربان بھی ہے, بڑا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ سچی بات تو یہ. لیکن اس کا احساس پہلے مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے نا. اگر مجھے احساس ہی نہیں ہے. اب ایک اور حدیث, کتنی پیاری حدیث سنیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اپنے گناہوں کو کیسے سمجھتا ہے. اور مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر میں گناہ کو سمجھتا ہی نہیں ہوں تو پھر تو وہی ہوگا کہ وہ ایک نقطہ لگتا ہے اور وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے اور میرا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر مجھے گناہ کے اندر جو ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پھر میرا دل جو ہے کہ بے نیاز ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. پھر مجھے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. مجھے خیال ہی نہیں آتا کہ لوگوں کے ساتھ مجھے اچھے سلوک. پھر وہ مجھے اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے, مجھے انسانوں کا خیال نہیں ہوتا. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے مومن بندہ جو ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا ایسا سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ اس کے اوپر گر نہ جائے. اب یہ کیفیت آئیے میں اور آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ مومن وہ ہے کہ جس کو اپنے گناہوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور بس زلزلہ آیا اور یہ پہاڑ میرے اوپر گرا تو انسان کانپے گا نا, اس کے اندر خوف ہوگا, وہ گڑ گڑائے گا, وہ اللہ سے معافی مانگے گا. اور جو منافق ہے یا فاسق ہے اس کی کیفیت کیا ہے, چونکہ اس کے اندر خوف خدا نہیں کہ اس کی اور بدکار ایسے ہے کہ جیسے کہ اس کی ناک کے اوپر مکھی گزرنے والی ہے اور اس نے ہاتھ سے ہٹا دی, یہ ہے اس کی کیفیت. لو جی اب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ جس طرح مکھی گزرتی ہے انسان جو ہے کہ اڑا دیتا ہے, اس کے لیے گناہ ایسا ہی ہے, بس میں نے گناہ کر دیا, اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. تو یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ نہیں آج کے گناہ میں آج ہی معاف کروا دوں, دن کے گناہ میں دن کو معاف کرا دوں, رات کے گناہ میں رات کو معاف کر دوں. میں سونے سے پہلے نہ سوؤں جب تک کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگوں. میں صبح اٹھوں اللہ کا نام لے کر اٹھوں کہ یا اللہ تو آج کے دن کو مجھے اپنی حفاظت میں اور مجھے اپنے پناہ کے اندر لے. میں گھر سے قدم باہر نکالوں, یا اللہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں, میں تجھ سے مانگوں. مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو یا اللہ اس مسجد کے اندر تو میں تیرے حصار کے اندر تھا یا اللہ, لیکن یہ دنیا ساری تیری ہے اور میں مسجد سے باہر قدم نکال رہا ہوں تو یا اللہ اس دنیا کے اندر بھی میری مدد کرنا. آپ کو پتہ ہے نا بازار کی بھی ایک دعا ہے, کہا کہ بازار سب سے بڑھ کر فتنے کی جگہ ہے, وہاں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کو ہر موقع پہ یہ یاد دلایا. تو یہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے. اب دیکھیں یعنی آپ بس حدیثیں سنتے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ہاتھ کیسا ہے, لیکن حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رات کو, اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا, اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ تو اس پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہوگا نا, جس کی کائنات اتنی بڑی ہے, جس کی زمین اتنی بڑی ہے کہ جس کا سرا ہمیں نہیں ملتا, جس کا آسمان اتنا بڑا کہ جس کا سرا نہیں ملتا, جس نے پانی اتنا پیدا کر دیا کہ ایک حصہ
خشکی ہے اور 3 حصے پانی ہے، اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دن میں کسی نے کوتاہی گناہ کیے تو مجھ سے معافی مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ جو اور رات کو گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے، یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی آخرت کا دن آ جائے. یعنی یہ روز ہوگا. کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز نہ لگاتا ہو، ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کرنے والا منادی نہ کرتا ہو کہ وہ چیز موجود ہے. اس لیے یہ ہے وہ چیز، توبہ اور استغفار. ایک مرتبہ حسن بصری نامی ایک بزرگ ہیں، ان کی محفل کے اندر ایک آدمی آیا اور اس نے دعا کی درخواست کی. جس طرح آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اس نے کہا کہ حضرت بڑے تنگ حالات ہیں، جس طرح تنخواہ پوری نہیں ہوتی، تنخواہ جو ہے کہ 50,000 ہے اور خرچے میرے 70,000 ہیں. یعنی یہ اس طرح ہی ہے نا، وہ اس طرح ہی آیا ہوگا، جو کماتا ہوگا ختم ہو جاتا ہوگا. تو آپ نے کہا کہ استغفار کرو. اب سنیے، جو استغفار کرے گا اس کا مال جو ہے کم نہیں ہوگا، اس کے مال میں برکت ہوگی. وہ چلا گیا. ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت وہ خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اور جو ہے کہ ظاہر پانی تو نہیں ہوتا نا. پانی تو اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے تو یہ زمین میں جتنا پانی ہے یہ پانی پورا نہیں پڑے گا. پانی بہت ضروری ہے، آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ نعمت جو ہے کہ بارش جو ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ استغفار کرو. ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، میرا وارث کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کہا استغفار کرو. چوتھے شخص آیا، اس نے کہا جی میری زمین کی پیداوار نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے کم ہوتی ہے. تو اس نے جو ہے کہ جواب دیا کہ آپ نے کہا یہ استغفار کرو. تو لوگوں نے کہا، جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضرت یہ 4 لوگ آئے تھے اور چاروں کی اپنی اپنی غرض تھی، اپنی اپنی مجبوری تھی، اپنا اپنا مسئلہ تھا. تو آپ نے چاروں کو یہ کہا استغفار کرو. تو اس کے جواب میں جو ہے کہ انہوں نے حضرت سورہ نوح کی جو ہے یہ آیات سنا دی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. یعنی اس نے کہا کہ تم جو ہے اپنا استغفار کرو اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بے شک جو ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ تمہیں مال بھی دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے جو ہے کہ وہ باغ دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی کی نعمتیں دے گا. یعنی حضرت حسن بصری نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. اب ہم قرآن تو ایسا پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، ہم کوشش نہیں کرتے قرآن کو سمجھنے کی. ہم پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا. تو پھر کیوں نہیں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا؟ یہی بات ہوتی ہے کہ بس جتنا تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ تھوڑا بہت پڑھا ہے، سمجھ. تو یہ آیت ہے. یعنی حضرت حسن بصری نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کے اندر یہ آیت تو ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ استغفار کرو، اور جو ہے کہ وہ استغفار جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ تمہیں اللہ مال دے گا، بیٹے دے گا، تمہیں باغ دے گا، کھیتیاں دے گا، اور تمہیں جو ہے کہ پانی سے جو ہے تمہیں مالا مال کرے گا. تو یہ ہے وہ توبہ، اور یہ ہے وہ استغفار کی جس کے متعلق کہا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ دیکھو تم استغفار کرو، میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب اس کا مطلب تو یہ ہے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کوئی چیز مل جائے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. یعنی آپ کہیں کہ یار میری یہ بات اللہ کے رسول سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ ایک تو امتی ہے نا، چلے امتی تو ہو گئے، وہ تو اللہ کے رسول کا کرم ہے کہ ہم اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے. لیکن اگر میں یہ کوشش کروں کہ میری کوئی نسبت پیارے آقا سے بن جائے، تو اس میں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں جو ہے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کریں. کہا جاتا ہے کہ واقعی استغفار تو دل سے ہونا چاہیے، لیکن نہیں بھی ہو تو کم از کم زبان سے تو. یہ بات اس سے پہلے شاید میں ادھر ہی کہہ چکا ہوں کہ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ حضرت یہ جو ذکر کرتے ہیں نا، دل کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، عمل ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کم از کم تمہارا ایک عضو جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے نا. تو چلے آپ کی زبان تو اللہ کے استغفار میں لگی ہوئی ہے، آپ کے ہونٹ تو استغفار کے لیے ہل رہے ہیں، تو یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ 70 مرتبہ 100 مرتبہ، اور کیا ہے، آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو کم سے کم ہے نا. جس طرح درود ہے، ایک درود وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، لمبا درود ہے. لیکن ایک درود اور بھی ہے جو سب سے مختصر ہے، وہ کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نامی آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود کی مختصر شکل ہے.
تو بالکل استغفار، استغفر اللہ بھی ایک شکل ہے، اور جو بڑی سے بڑی شکل کیا ہے وہ سید الاستغفار. اور کیا ہے سید الاستغفار؟ یہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا شاندار جو ہے کہ وہ ہے، یعنی یہ شاید مشکات میں یہ حدیث آئی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ یہ وہ ہے کہ جو اگر شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا، اگر رات کو یقین کے ساتھ پڑھ کر سوئے گا اور صبح سے پہلے مر جائے گا تو جنتی ہوگا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت وہ کیا ہے جی، اللہم انت ربی، وہ جو ہمارے اب کیا نام ہے یہ عبد الغفار عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جو بشارت ہوئی تھی نا جی، اور جنہوں نے اپنا یہ معمول بنایا ہوا تھا، تو یہ آپ اس کو یاد کیجیے. نہیں، اللہ آپ کو توفیق دے. اگر آپ کو شوق ہوگا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کو کتنا پسند ہے یہ استغفار، کتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما. یہی ہے. حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ یہ پڑھو، ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے نا، پھر یہ طاق راتی ہوں گی، اس کے اندر کون سی دعا ہوگی؟ بار بار یہی ہوگی نا. اللہم، اللہ کو کتنا پسند ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ ایسی چیز ہے، اپنا وظیفہ بنا لیجیے. تسبیح ہو تو تسبیح ہے، اب تو لوگوں نے وہ انگلی میں بھی پہنی ہوتی ہے کوئی انگوٹھی جو گنتی والی. تو یہ دیکھیں نا، اس میں بات آئی ہے. بلکہ لو جی ایک اور واقعہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل، چلیں بات ختم ہو گئی. احمد بن حنبل جو امام ہیں، جن کو ماننے والے زیادہ جو ہے کہ سعودی عرب کے اندر ہیں، تو وہ جو ہے کہ بڑے اپنے وقت کے تو بڑے امام تھے نا، اور بڑے سنا ہے کہ بڑے امیر آدمی بھی تھے. تو وہ جو ہے کہ کسی سفر میں گئے، ایک جگہ پہنچے تو شاید دیر ہو گئی تھی، تو وہ انہیں جو ہے کہ کسی گھر نہیں جا سکتے تھے، تو وہ مسجد میں چلے گئے رات کو آرام کرنے کے لیے. وہ خادم مسجد جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے خادموں کی طرح تھا، منصورے کی طرح نہیں، باقیوں کی طرح ہوگا. اس نے مجھ سے کہا کہ تم مسجد میں نہیں ہو سکتے، میں نے مسجد بند کرنی ہے، باہر نکلو ادھر سے. امام احمد بن حنبل کو حیا آئی کہ میں اب اسے بتاؤں کہ میں شیخ ہوں، اور میں وہ جو ہے کہ میں جو ہے کہ حدیث کا میں امام ہوں اور میں یہ ہوں. تو وہ چپ کر گئے اور وہ باہر نکل آئے. تو دروازے پر ہی بیٹھ گئے کہ چلے میں یہاں جو ہے نا تو بیٹھ جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں اٹھو یہاں سے، تم یہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے، دروازے کے اوپر بھی بیٹھ سکتے. امام کو وہاں سے بھی اٹھا دیا. اب ایک نان بھائی دیکھ رہا تھا، وہ جو نان لگاتا ہے نا، نان والا، تو وہ ان کو لے کر اپنے گھر چلا گیا. تو گھر چلا گیا تو جو ہے کہ اور وہ اس کو کہا کہ چلو تم رات گزار لو یہاں، صبح جب کام ہوگا. تو تعارف تو انہوں نے نہیں کرایا. تو وہ نان بھائی اپنے کام کرتا کرتا نا وہ استغفار پڑھتا رہتا تھا. تو یہ انہوں نے نوٹ کیا امام احمد بن حنبل نے نا. تو اسے پوچھا کہ سناؤ یہ تمہارا کیا معمول ہے؟ اس نے کہا جی میں تو ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہوں. تو اس نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے کبھی کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دیا، اور میری کوئی ضرورت بھی جو ہے نا، خیر اس کی تو ضرورت ہے، اللہ پھر قناعت کی دولت بھی تو دیتا ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ جو استغفار پڑھے تو وہ کہ جی ساری دنیا کا ہن اور دولت میرے پاس آ جائے. اللہ اس کو قناعت کی دولت بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ توکل بھی دیتا ہے کہ اللہ جو تیرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے، اسی میں مجھے پورا کر دے. تو اس نے کہا جی الحمدللہ ٹھیک ہے. البتہ ایک خواہش میری پوری نہیں ہوئی، میری بڑی خواہش تھی کہ احمد بن حنبل جو ہے میں کبھی ان سے ملاقات کروں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں نے بتانا تو نہیں تھا، لیکن یہ تیرے استغفار جو ہے اس کے پڑھنے کی برکت ہے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے، اور جو ہے کہ دیکھیں آج میں ملنے کے لیے میں تیرے گھر کے اندر آ گیا، بجائے اس کے تیری خواہش تھی کہ میں کبھی امام احمد بن حنبل سے جا کر ملوں. تو یہ استغفار کی برکت ہے، یہ اس کی جو ہے فضیلت ہے، اس کا اہتمام کرنا، اس کی کوشش کرنا رمضان میں تو خاص طور پر، لیکن رمضان کے علاوہ بھی جو ہے کہ اس کی کوشش کیجئے کہ آپ، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ، جو معصوم عن الخطا ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ، میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ نیکیاں کرتا چلا جائے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ گناہ کرے، لڑکھڑائے، گرے، دوبارہ کھڑا ہو، اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ گرے، دوبارہ. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ تیری مغفرت کا اور گناہوں سے بخشش کا یا اللہ عشرہ اپنے اختتام کے اوپر ہے. یا اللہ ہمیں استغفار کی توفیق بھی عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے.
یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر یا اللہ ہمیں استغفار کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ بنا دے، رحمتوں کا مہینہ بنا دے، جہنم سے نجات کا مہینہ بنا دے، اور یا اللہ مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ یا اللہ اپنی امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارا برادر اسلامی ملک ایران اس وقت شدید آزمائش سے دو چار ہے، لیکن استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یا اللہ ان کو یا اللہ کامیاب فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کی قوتیں ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں، یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، ان کی آزمائش ان کی تکلیفوں کو کم فرما دے۔ یا اللہ سوڈان، یا اللہ افغانستان، یا اللہ ہمارے کشمیر، ان سب کے مسلمانوں کی، وہاں رہنے والے باسکیوں کی ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کے شفا عطا فرما، تو شفا دینے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔